بندے ناچیز کا نام ڈاکٹر ابوالقاسم محمد محفوظ آوان ہے۔ بنیادی طور پر صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال تحصیل تلگنگ کے گاؤں ملتان خورد سے ہیں۔ شیخ محترم، جب بندہ دینی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس زیادہ تر تین میدان ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا، دوسرا تدریس کا ہوتا ہے، تیسرا تصنیف کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے صرف تدریس کو ہی چنا یا دعوت و تبلیغ اور تصنیف کی طرف بھی آپ کی توجہ گئی؟ دعوت و تبلیغ سے تو کوئی مفر نہیں، وہ مدرس ہی کیا، وہ مصنف ہی کیا جو دعوت و تبلیغ میں آگے نہ جاتے۔ پچھلے دنوں ایک بحث جاری تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ مولانا مودودی کو نہیں پڑھنا چاہیے، ڈاکٹر اسرار کو نہیں پڑھنا چاہیے، یا پھر اس طرح کی شخصیات جن کے نظریات میں خرابی بھی تھوڑی سی پائی جاتی ہے یا عقیدے میں تھوڑی سی کمی بیشی پائی جاتی ہے، ان کی کتب کو بھی پڑھنا چاہیے یا اس سے اعراض کرنا چاہیے؟ پہلے تو آپ منہج کو درست، یہ میرا منہج ہے، یعنی کہ اگر آپ کا نالج آپ کے پاس پختہ نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہی مرکز تربیہ ایک بہترین جگہ ہے، یہاں سے اللہ پاک رحم فرمائی کو اتنا فیض مل جاتا ہے کہ آدمی پریکٹیکل لائف گزار سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہج اسٹوڈیو کا پروگرام بزم علماء کی ایک نئی نشست میں ہوں حافظ خبیر۔ ناظرین، آج کی بزم کے لیے ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، ماشاءاللہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ پاکستان کی معروف درسگاہ جو تخصص کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں 3 کبار علماء میں سے شخصیات ایک ہی جامعہ میں جمع ہیں۔ ان میں سے شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ، شیخ حافظ شریف حافظہ اللہ، شیخ مسعود عالم حافظہ اللہ، اور اس کے علاوہ بھی کئی اساتذہ ہیں جو ادھر تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ سے ٹھیک ہے الحمدللہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے میں آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بزم علماء میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس گفتگو کو ناظرین کے لیے نفع مند بنائیں۔ شیخ محترم، سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا بنیادی تعارف، اپنا خاندانی پس منظر کے بارے میں ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ جی، جزاکم اللہ خیرہ خبیب صاحب، آپ نے اپنی ضیافت کا ہمیں شرف بخشا۔ تو بندے ناچیز کا نام ڈاکٹر ابوالقاسم محمد محفوظ آوان ہے۔ بنیادی طور پر صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال تحصیل تلگنگ کے گاؤں ملتان خورد سے ہیں، اور والد گرامی حوالدار ریٹائر ہیں فوج سے، اور اب ذمہ دارہ کرتے ہیں۔ شیخ محترم، آپ کا جو خاندان ہے یہ مذہبی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا یا دنیاوی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ مذہب پسند تو وہ ہیں، مطلب جسے پریکٹسنگ مسلمان کہا جی، یعنی دین کا رجحان ہے، الحمدللہ دین کا رجحان ہے۔ باقی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تقریباً بندے ناچیز سے پہلے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا۔ تو ایک موقع پہ ہمارے کو بڑے آدمی فوت ہوئے تھے، تو جنازہ پڑھانے کے لیے جن مولانا سے ٹائم لیا تھا وہ نہیں پہنچ پائے۔ اچھا، والد گرامی بھی وہاں موجود تھے۔ میں ہمیشہ والد گرامی کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے لیے مساجد اور مدارس کا انتخاب کیا، جزا اللہ خیرہ۔ تو وہاں وہ جنازہ پڑھانے کے لیے نہ آ سکے، یہ عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ تو والد صاحب نے پھر عزم کر لیا کہ میں کوئی نہ کوئی اس معاملے میں کسی بچے کو، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے بندہ ناچیز کا انتخاب کر لیا۔ تو میں اس فیلڈ میں باقاعدہ وہ اللہ تعالیٰ نے بندہ ناچیز سے آغاز فرمایا ہے۔ تو باقی الحمدللہ اچھا تعلق ہے فیملی کا دین کے ساتھ، بزرگوں کا۔ جی شیخ محترم، جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ والد صاحب کو شوق پیدا ہوا دل میں کہ وہ ایک بچے کو دین کی طرف لے کے جائیں، تو پھر انہوں نے تعلیم کا آغاز؟ تعلیم کا آغاز روایتی طور پر گاؤں کے ساتھ ملحق صادق آباد ایک اور قصبہ ہے، گاؤں ہے، وہاں سکول ہے، وہاں پہلے پرائمری پاس کی۔ تو پرائمری کے بعد والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہم جامعہ مصریہ جہلم میں بھیج دیں گے، لیکن کچھ بزرگ جن میں خاص طور پہ ہمارے دادا جی کے بھائی جان حافظ نور عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں، وہیں تھوڑا اور سکول پڑھا لیں، پھر مڈل بھی وہیں سے کیا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا مدارس کا۔ جی تو شیخ، آپ پھر جامعہ علوم مصریہ جہلم میں گئے؟ جی، ہم وہاں سے والد صاحب نے وہاں ایڈمیشن کروایا، تو 4 سال وہاں پڑھا، اور بڑے اچھی طریقے کے ساتھ اس وقت علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ ان کے بعد میں پھر جامعہ سلفیہ آ گیا، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، یہاں 4تھی کلاس دوبارہ پڑھی، مفتی عبدالحنان صاحب سنن نسائی پڑھاتے تھے اس کلاس میں۔ اس وقت یہ مرکز تربیہ کا آغاز ہو رہا تھا، یہ 98 کی بات ہے۔ تو اس وقت پھر ہم ادھر آ گئے، 97 کی۔
تو اس وقت پھر ہم مرکز میں داخلہ لے لیا اور جامعہ سلفیہ بھی چھوڑ دیا. پھر باقی 3 سال یہاں یہ مشائخ ثلاثہ جن کے آپ اسماء کا ذکر کر چکے ہیں تو ان کے زیر نگرانی الحمدللہ یہ تعلیم مکمل کی. یعنی کہ آپ نے درس نظامی ادھر سے ہی مکمل کی؟ ادھر سے مکمل کیا جی. شیخ محترم، درس نظامی کرنے کے بعد وہ تو ایک تعلیمی سفر تھا آپ کا، وہ ظاہر مکمل ہوا. ویسے تو ہمارے اساتذہ کہتے ہوتے تھے کہ جب بندے کا درس نظامی مکمل ہوتا ہے تو اس کو ابھی پڑھنا اور سیکھنا آتا ہے جی. تو باقاعدہ سفر کا آغاز اصل میں ادھر سے ہی ہوتا ہے. لیکن روایت میں جو مشہور ہے یا معروف ہے، عملی زندگی کا آپ نے آغاز کیسے کیا؟ جی دیکھیں، یہاں سے فراغت کے بعد جامعہ تعلیمات اسلامی مامو کائن سمندری، وہاں ہم تدریس کے لیے گئے. صحیح. اصل میں وہ جو درمیان میں گیپ آنا چاہیے نا طالب علمی اور مدرس، تو یہی مرکز تربیہ ایک بہترین جگہ ہے. یہاں سے اللہ پاک رحم فرمائی کو اتنا فیض مل جاتا ہے کہ آدمی پریکٹیکل لائف گزار سکتا ہے. مامو کائن چلے گئے، تقریباً وہاں 6 سال ہم نے دراسہ کیا. اس کے بعد پھر سید محمد سبطین شاہ صاحب کا ادارہ جامع بخاری مکہ میں سرگودا، وہاں چلے گئے، وہاں بھی 5-6 سال پڑھایا. پھر خالد علوی صاحب کا ادارہ ہے علوی ٹرسٹ جوہر آباد، وہاں 2-3 سال تدریس کی. اس کے بعد پھر فضیلت و شیخ حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ادھر آ جائیں، تو 2014 میں ادھر آ گیا تھا. صحیح. اس کے بعد پھر تاحال ادھر ہی ہوں. ماشاءاللہ. تاحال یعنی کہ آپ ادھر ہی تدریس کے فرائض سر انجام. جی الحمدللہ. شیخ محترم، جب بندہ دینی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس زیادہ تر 3 میدان ہی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا، دوسرا تدریس کا ہوتا ہے، تیسرا تصنیف کا ہوتا ہے. تو آپ نے صرف تدریس کو ہی چنا یا دعوت و تبلیغ اور تصنیف کی طرف بھی آپ کی توجہ؟ دیکھیں، دعوت و تبلیغ سے تو کوئی مفر نہیں ہے. بالکل. وہ مدرس ہی کیا، وہ مصنف ہی کیا جو دعوت و تبلیغ میں آگے نہ جائے. دعوت و تبلیغ، ہاں یہ بات ہے کہ کسی کی کارکردگی زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے. مطلب دعوت و تبلیغ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو ذاتی عمل کے بعد پھر اس نے دعوت و تبلیغ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہا. البتہ جو زیادہ پریفر رہی وہ یہی کہ ہم نے تدریس کے فرائض سر انجام دینے ہیں، زیادہ تدریس کے ساتھ رہا، اور ساتھ اپنی اچھی مصروفیت کے لیے تصنیف کا بھی شروع کر دیا. تو زیادہ تر یہی رہے. باقی دروس خطبات یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہا. لیکن دیکھیں، جو روایتی خطیب ہے ہر رات ہر شام کو پروگرام، وہ پھر مدرس نہیں رہ سکتا. باقاعدہ جو ہمارے خطبہ ہیں مطلب رات کی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، پھر مطالعہ بھی نہیں ہو پاتا. جی مشکل کام ہے. تو اس لیے پھر ہمارا تدریس کے ساتھ ہی رہا اور ساتھ تصنیف ہی رہا، اور دعوت و تبلیغ پھر جتنا ممکن ہوا بس رب کریم کی توفیق سے چلتا رہا. تو شیخ محترم، کون کون سی کتب آپ نے لکھی جو چھپ چکی ہیں؟ اور سب سے پہلے تو یہ السراجی جو علمی میراث میں ہے، اس کی شرح لکھی. صحیح. اور الحمدللہ الاوان الناجیہ کے نام سے وہ شائع بھی ہوئی، اور مارکیٹ میں فی الحال نہیں لیکن پہلے رہی ہے. اب دوبارہ ضرورت ہے. لاہور سے ایک بھائی نے رابطہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ شائع کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر سلسلہ سیاح پہ کام شروع کیا، انصار السنہ پبلیکیشن لاہور کی زیر نگرانی. تو وہ الحمدللہ 6 جلدوں میں موجود ہے سلسلہ سیاح. سلسلہ سیاح کے بعد مستند احمد جو الفتح الربانی کی فقہی تردیب کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ تشریح تخریج وہ 12 جلدوں میں مکمل شائع شدہ ہے. اور اس کے بعد پھر ابن جارود کی المنتقی ہے، وہ بلوغ المرام ٹائپ کی حدیث کی کتاب ہے، اس کی بھی 1 جلد میں تخریج ہے، ترجمہ ہے، تشریح ہے. اور اس کے بعد پھر صحیح بخاری کا ترجمہ اور مختصر وضاحت، یہ مطلب زیر طبع ہے، یہ کتاب زیر طبع ہے. اور اب امام ابن ابی حاتم کی کتاب ہے الجرح والتعدیل، اس کا تقدمہ ہے، 1 جلد میں. اس میں 18 محدثین کے حالات زندگی ہیں، اب ان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. جی یہ ساتھ مصروفیت یہ والی رہی ہے. شیخ، جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنے اچھے ماحول میں ہے یا کیا کیا اس کے پاس نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ جو دور ہے نا، یہ قیمتی ترین دور ہے، اور یہ آپ کے پاس جو وقت ہے نا، یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا. تو ہم آپس میں جو لڑکے ہوتے تھے کہتے تھے یار یہ کیسے دور قیمتی ہے، نہ جیب میں پیسے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہم فیملی فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں، خصوصاً دینی علوم حاصل کرنے والوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے. تو اب جب بندہ پھر فاضل ہو کے نکلتا ہے نا، تو پھر اس کو پرانی نعمتیں یاد آتی ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ تعلیمی دور میں تھے تو کیا کیا نعمتیں تھیں جو آپ کو میسر تھیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے، میں گزارش کروں گا تمام سامعین سے، ناظرین سے، ذاتی مطالعہ رکھا کریں۔ صحیح۔ ہمارے فضیلت و شیخ حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے بھی پڑھا کرو۔ یہ قیمتی بات ہے، ممکن ہے اس پہ ہمارا ٹائم زیادہ لگ جائے، قیمتی بات ہے۔ ایک ہے، میں نے زندگی میں ایک چیز دیکھی، میری زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے مشائخ سے سیکھتے ہیں۔ ابھی تقریباً 47-48 سال میری عمر ہے۔ ایک ہے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں پڑھانے کے لیے، اس کا بھی فیض ہوگا، کم ہوگا۔ ایک آپ درس تیار کر رہے ہیں، میں نے جمعہ پڑھانا ہے، میں نے لیکچر دینا ہے، فیض اس کا بھی ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کتاب میں نے پڑھنی ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہو، اصل فیض اس کا ملتا ہے۔ صحیح بخاری پر میں نے کام کیا۔ دیکھیں جب آدمی کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی صرف اس فکر میں ہوتا ہے کیا ترتیب ہونی چاہیے، یہ چیز میں کہاں لکھوں کہاں نہ لکھوں، یہ چیز رہ گئی، اس سے رابطہ کریں اور پھر پیچھے جائیں لکھیں۔ صرف بندے کی نگاہ جو ہے وہ ترتیب تک رہتی ہے۔ صحیح بخاری پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے سرگودا میں، لکھنے کا بھی موقع ملا ہے۔ پھر میں نے انصار السنہ پبلیکیشن سے گزارش کی کہ ایک دفعہ پروف ریڈنگ میں نے خود کرنی ہے اپنی کتاب۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ کو پڑھنا بھی چیز ہوتی ہے اس دوران۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، سلف صالحین کے حالات زندگی، یہ جو میں نے تقدمہ جرح و تعدیل شروع کیا ہے، محترم جس آدمی نے زندگی میں توجہ کے ساتھ الگ بیٹھ کے تنہائی میں سلف صالحین کے حالات نہیں پڑھے نا، اس نے شاید کچھ نہیں پڑھا۔ یعنی ممکن ہے قرآن و سنت تو اصل ہیں، قرآن و سنت تو اصل ہیں۔ یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا، حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ کہتے ہیں علم کتاب سے نہیں ملتا، علم شخصیت سے ملتا ہے، شخصیت سے جذبات منعکس ہوتے ہیں۔ اور میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا کہ میں علامت لگاتا ہوں کہ یہ میں کسی بڑے شیخ سے پوچھوں گا، میں وہاں پوچھنے کے لیے جاتا ہوں، تقریباً یہ روحانیت کا اثر ہوتا ہے، جذبات منعکس ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک۔ تو جو سلف صالحین کے، اور میں پچھلے دن ایک محقق عالم دین کے پاس گیا، میں تھوڑا سا نا، اگرچہ ارشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ اس کتاب کا ترجمہ کریں، محترم ندیم صاحب ہیں وار بٹن، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ترجمہ کریں، لیکن ابھی تک مجھے تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ایک محقق عالم دین کے پاس گیا، میں نام نہیں لے رہا، ممکن ہے وہ یہ اپنا قول لوگوں کے سامنے تقریباً منسوخ ہونا پسند نہ کرتے ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ترجمہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے بیان کرو، کیوں؟ فإن فیہم العجیب، یہ حدیث ہے، ان میں کچھ تعجب انگیز چیزیں تھیں، سبق آموز چیزیں تھیں۔ تو کہتے یہ بھی اسی طرح کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض شخصیات کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اچھوں کا بھی کیا، بروں کا بھی کیا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ تو محترم یہ جو موضوع ہے نا، اس کو پڑھے بغیر آپ یوں سمجھیں کہ شاید بندہ بندگی سے دور رہے، شاید بندہ بندگی سے۔ اب تیسرے امام ہیں امام سفیان بن سعید ثوری، جن کا ذکر ابن ابی حاتم نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں۔ ایک دن لکھا ہے ابن ابی حاتم نے، بھائی سفیان ثوری نے عشاء شام کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اچھا، پیٹ بھر کے کھا لیا۔ وہ ان کی غذا انتہائی سادہ اور معمولی مقدار ہوتی تھی۔ انہوں نے عشاء کے بعد قیام شروع کیا، جی قیام شروع کیا، اور اذان فجر تک قیام کرتے رہے، اور پھر وجہ بیان کی کہ جب گدھے کو زیادہ چارہ دے دو تو پھر اس سے کام بھی زیادہ لیا۔ وہ کہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو میں نے اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ دور طالب علمی اگر آدمی ان شخصیات کو پڑھے پھر ہر وقت انجوائمنٹ ہے، صحیح، پھر ہر وقت ہی لطف اندوزی ہے، اس کی دلچسپی بڑھتی ہے، دلچسپی بڑھ۔ دیکھیں انجوائمنٹ تو 7 سال کے بچپن میں بھی ہے، چلو 4 سال 5 سال میں تو شعور نہیں نا ہوتا، 10-12 سال میں شعور آ جاتا ہے۔ اچھا، جو بچے محنت کر رہے ہیں، اگر آدمی اپنے آپ کو محترم محنت کا عادی بنا لے تو کیا بات ہے زندگی کی۔
اب میں اپنے مشاہد میں دیکھتا ہوں ہمارے فضیلت و شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب وہ زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان سے آپ بات کریں نا وہ کہتے ہیں کتاب سے بڑا ساتھی کوئی نہیں، یہ پڑھنے کا اپنا لطف ہے۔ تو اس میں کوئی ایک کرائٹیریا تو ہے نہیں، کوئی ایک کرائٹیریا نہیں ہے۔ باقی جب سے یہ ائمہ کرام کو پڑھنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، دور طالب علمی میں بھی کو فارغ دن کم گزارے ہیں، فارغ دن یعنی کو پڑھنے کا ماحول تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سا۔ ویسے بھی اس دور میں ایک غنیمت یہ تھی کہ یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اور دوسرا اللہ پاک معاف فرمائے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد والد گرامی کا کمال سمجھتا ہوں۔ بے شک فیملی میں مخالفتیں تھیں کہ آپ ان کو نہ بھیجیں مدرسے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا کوئی ارادہ ایسا تھا، کوئی نیت، دعائیں تھیں اور نیت ایسی تھی کہ اللہ پاک نے مصروف رکھا۔ تو مجھے اپنے ماضی میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ میں یہ کہوں کہ اس وقت میں زیادہ لطف اندوزی میں تھا۔ یہ بات ہے محترم ذمہ داری کی، ہم زندگی گزار رہے ہیں آخرت کے لیے۔ میں امام سفیان ثوری کا یہ قول بھی پڑھا، کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن و سنت کا علم سیکھنا چاہتا ہے وہ پہلے 20 سال عبادت کرے، 20 سال وہ عبادت کرے۔ اسی طرح آپ میڈیا والے حضرات ہیں تو آپ پہ الگ حقوق ہیں، بے شک آپ لاہور سے یہاں کیوں آئے، کیا مقاصد ہیں، کیا مطالب ہیں، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ تو جب آدمی اللہ پاک رحم کرے آخرت کی فکر میں ہونا کہ ہم پوری زندگی کی تیاری تو آخرت کی رہنی ہے، پوری زندگی آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہے نا جی، ایک یہ بات، اور دوسرا کہ اگر آدمی دین کو سمجھ جائے، یہ بات سبق آموز ہے، تو دنیا داری ہمارے دین میں نہیں ہے۔ دیکھیں بیوی کی خدمت، اس کا راشن لانا بچوں کو، یہ فرض ہے نا بندے پہ، فرض ہے، لیکن ہم ایسے لا رہے ہیں جس طرح لاشعوری کے طور پہ ہم اپنی اولاد کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئس کریم کھانے سے خوش ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ پہلے اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے دین میں دنیا داری نہیں ہے، سونا بھی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، لباس پہننا ہے تو یہ فرض ہے، لباس پہننا، پردہ کر کے رکھنا فرض ہے، ورزش کرنا بندے پہ ضروری ہے کہ اس کی اگر وہ نیت اچھی کر لیتا ہے کہ میں صحت مند رہوں، میں عبادت کروں گا۔ محترم دنیا داری کوئی نہیں ہے ہمارے دین میں، ایک چیز بھی دنیا داری کوئی نہیں ہے، سب دین محمد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی ہے، سب دین ہے، لیکن اس کے لیے علم، اس کے لیے بصیرت، اور اس کے لیے ان علماء کرام کی سیرت و سمانے کو پڑھنا۔ جو آدمی یہ نہیں کرتا، اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو شاید ممکن ہے، آپ اگر ارشاد اللہ قصری صاحب حفظ اللہ کے پاس آپ کا پروگرام ہے نا، تو میں شاید میرا اندازہ درست ہو کہ وہ کہیں گے میں 10 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا، میں 20 سال پہلے بھی ایسے تھا، وہ میں 30 سال پہلے بھی ایسے تھا۔ یہ میرا خیال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصروف ہیں، مصروف ہیں، اور یہی انہوں نے اپنے مقصد کو بڑی جلدی پہچان لیا، تو ٹارگٹ ہے اور میں کام کر لوں۔ اور میں جب شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ میں نے ان کو زیادہ پڑھا ہے، وہ آخر میں جب بیمار ہو گئے نا تو ڈاکٹر نے کہا یہ آپ ریسٹ کریں۔ اچھا، وہ ریسٹ کے بہانے بھی کتنا پڑھ جاتے تھے، اچھا یار یہ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں نا، یہ لائبریری سے فلاں کتاب نکال کے لاؤ، فلاں کتاب نکال کے لاؤ۔ محترم ہدف اگر آپ کا ٹارگٹ وہ معین ہے، اور ٹارگٹ کا تعین کی بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، تو محترم اللہ پاک ہم پہ رحم کرے۔ یہ مجھے بعض اوقات یاد آتا ہے کہ فلاں ٹائم مطالعہ ایسے کرنا چاہیے تھا، فلاں ٹائم کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وقت کی جو باقی جو دوستانہ ماحول تھا، میں ایک اور آپ کو بتاؤں بھائی، امام سفیان ثوری نے یہی بات بھی لکھی ہے، کثرت الاخوان من سخاوت الدین، کہ بندے کے زیادہ تعلقات، غور کریں گے، زیادہ دوستوں کا ہونا، زیادہ تعلقات دین میں کمزوری کی علامت ہے۔ اچھا، ہاں، اس میں ہوں کہ ایسے مطلب باتوں میں گپ شپ میں پھر حقوق ہو جائے گی، کوئی شک نہیں۔ تو تنہائی میں ہمارے جو یہ حضرات تھے نا جی، تنہائی پسند تھے، اور بڑے ہی یہ میں اب امام مالک کے سوانح نمبری کا ترجمہ کیا، اس کے بعد سفیان بن عیینہ کا کیا، اب سفیان بن سعید ثوری کا جاری ہے رحمۃ اللہ علیہم۔ تو ان میں یہ بڑی بات ملتی ہے کہ شہرت سے دور اور بادشاہوں سے دور، عہدیداروں سے دور، اپنی اصلاح کرو، غریبوں کے ساتھ رہو۔
تو اگر اس طرح کی بندے کی سوچ بن جائے، بڑے فتنوں سے کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہے، پھر وہ ایک ٹارگیٹ ہے، اسے اچیو کرنا ہے۔ شیخ محترم، آپ نے مطالعے کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی اچھی ترغیب دلائی، پھر آپ نے کہا کہ شخصیات کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ادھر میں ایک اہم سوال سمجھتا ہوں جو کہ ہماری فہرست میں تو نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ادھر وہ پوچھنا ضروری ہے کہ جب ہم مطالعے کا مشورہ دیتے ہیں تو کیا تمام شخصیات کی کتب کا مطالعے کا مشورہ دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ایک بحث جاری تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ مولانا مودودی کو نہیں پڑھنا چاہیے، ڈاکٹر اسرار کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ سوالات بہت زیادہ گردش کرتے ہیں، عموماً یہ طلباء و اساتذہ سے پوچھتے رہتے ہیں، یا پھر اس طرح کی شخصیات جن کے نظریات میں خرابی بھی تھوڑی سی پائی جاتی ہے یا عقیدے میں تھوڑی سی کمی بیشی پائی جاتی ہے، ان کی کتب کو بھی پڑھنا چاہیے یا اس سے اعراض کرنا چاہیے؟ محترم خبیب صاحب، پہلے تو آپ منہج کو درست کریں۔ صحیح، یہ میرا منہج ہے، منہج پختہ بھی ہو۔ صحیح، دیکھیں یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں مودودی صاحب بھی ہوں گے، جاوید غامدی صاحب بھی ہوں گے، بڑے بڑے محدث بھی ہوں گے، لیکن بنیاد میں کیا ہے؟ عقیدہ اور وہ منہج ہے۔ بنیاد تو پھر تو غیر مسلموں کے حالات بھی پڑھے جائیں تو وہ بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ وہ بھی پہلے منہج کو درست کرنا ضروری ہے۔ منہج جو محدثین کا ہے، محدثین کا، سبحان اللہ بھائی دیکھیں عام طور پہ قرآن مجید کے بعد ہم جو کتب ستہ کا حوالہ دیتے ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، اوپر عنوان نیچے باسند حدیث پڑھو جی، بس۔ ذاتی آراء کا ذکر بہت کم، بہت کم۔ اپنے سے بڑے علم کا ذکر موجود ہے، اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو منہج کی درستگی ہے۔ منہج کی درستگی کے بعد پھر آپ ہر کتاب پڑھیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا نالج آپ کے پاس پختہ نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، پھر نہیں۔ اگر آپ کی بنیادیں مضبوط ہیں، منہج درست ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ پھر آپ پڑھیں اور آپ کی اہلیت ہو کہ اگر آپ ایک چیز کو غلط اور صحیح کی پہچان نہیں ہے، بالکل، تو پھر جہاں شبہ پڑے وہاں اپنے مشائخ سے رابطہ کریں۔ بے شک، دیکھیں یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ یہ جو منہج ہے نا، لوگ خواہ اس کو نا تقلید کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ منتقل ہو رہا ہے علم، نبی کریم علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے، بڑا مبارک، اور اس میں آراء نہیں کھوسی، قرآن و سنت باقی ہے۔ تو اس لیے منہج پہلے پختہ ہو۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا جی، منہج کی کمزوری کی وجہ سے وہ راہ راست کو کھو بیٹھے، راہ راست کو کھو بیٹھے۔ اس لیے منہج درست پکا ہو پھر آپ پڑھیں، پھر آپ پڑھیں۔ شیخ محترم، کیا مطالعے کے حوالے سے جو آپ نے مشورہ دیا یہ کتب سے ہی ممکن ہے یا مکتبہ شاملہ یا دوسری جتنی بھی ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، جیسے مکتبہ شاملہ اردو بھی اب آ چکا ہے، تو یہ بڑی کاوش ہے، اس سے بھی استفادہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سافٹ ویئر کہیں گے نا، مکتبہ شاملہ، موبائل، ای لائبریری کہہ رہے ہیں، جی ای لائبریری کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو پہلی بات ہے کہ کوئی عالم اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنے تفسیر کے مقدمہ میں کہ علماء کرام لیپ ٹاپ مکتبہ شاملہ استعمال کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ریئل کتاب ہی ہے جی، اصل کتاب، دلی لگاؤ اسے ہی ہوتی۔ یعنی تھوڑا سا دیکھا ہے موبائل پہ ہم گوگل پہ جا کے بڑے بڑے قیمتی فتاوی پڑھتے ہیں، محترم ان کی زندگی گھنٹے ہوتی ہے، دوبارہ اگلے مہینے سوال وہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ نقش نہیں نہ ہوتی، میرا خیال ہے پورا نقش نہیں ہوتا۔ جو کتاب کا جی افادیت ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اور جو عالم یہ استعمال نہیں کرتا پھر اس کا کافی وقت جو ہے نا وہ صرف ہو جاتا ہے، شام تک جو وہ تحقیق کرتا ہے وہ مکتبہ شاملہ کے ذریعے یا یہ جو آپ ای لائبریری کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے وہ منٹوں میں ممکن ہے۔ پھر اس میں شاید میری نظر میں ایک اور مسئلہ آتا ہے، خاص کر موبائل کے اوپر، کہ آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں نا جب، تو ان حالات میں چلے جاتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، کیفیات میں چلے جاتے ہیں، ساتھ ہی ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے دوست کا، وہ کھانا کھانے چلیں یا وہ چائے پینے چلیں، تو وہ بندہ فوری طور پہ کیفیات سے نکل۔ نہیں محترم، میں قدرتی طور پر ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ دوست آ گئے ضیافت کرنی، کتاب وہیں بند، اگر تلاوت بند ہو سکتی ہے نا تو سفیان ثوری کی کتاب ہی بند ہو سکتی ہے۔ ہاں، مطلب دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر سے واپس آئے، روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو ان کی روٹین تھی نا، کیوں؟ میرے مہمان آ رہے ہیں،
مہمانوں کے ساتھ کھانا پینا ہوگا، یہ شرعی تقاضا ہے، یہ شرعی تقاضا ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے بھائی، ایک کتاب آج چھپ رہی ہے، ایک کتاب 100 سال پرانی ہے، اس جو 100 سال پرانی کتاب اس کا مزہ اور ڈیفرنٹ ہوگا، اس کا مزہ اور انوکھا ہوگا۔ ایک کتاب آج کا مصنف ہے، ایک 12 صدیاں پہلے لکھی گئی ہے، اس کی برکت اور ہوگی، یعنی وہ جو پہلے والے سلف صالحین تھے ان کے الفاظ کی برکت بھی ہے، چناؤ جملے، وہ برکت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو لیکن دونوں سے استفادہ کرنا ضروری ہے، دونوں سے۔ میں نے اپنے بعض محققین اور مصنفین سے یہ بات شیئر کی ہے کہ میں نے کہا شیخ اگر آپ کمپیوٹر استعمال کریں تو میں نے کہا کہ آپ ایک سال میں 50 سالوں کا کام کریں گے، ماشاءاللہ، صحیح، ایک سال میں 50 سالوں کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا بندے کو، سب اللہ کی عطا ہے جی۔ اور دیکھیں اب معالج موجود ہے نا، ڈاکٹر، یہ جو ایلوپیتھی ہے یعنی انتہا نہیں علاج کی، بیماریاں بھی آ گئی، جیسے بیماریاں ویسے علاج۔ اچھا جتنی ہم آسائش پسند ہو گئے تو آسائشیں بھی آ گئی، آسائشیں بھی آ گئی۔ اچھا پہلے والے لوگوں نے پیدل چل کے کام کیے، اپنا تصنیفی مطلب ہے کہ وہ قلم دوات کے ساتھ لکھ کر، ہمارے کمپوزر شاید اتنا نہ لکھ سکے جتنا وہ دن میں لکھ لیتے تھے۔ برکتیں تھیں، لیکن باقی رب کریم وقت کے مطابق ہی عطا کر رہے ہیں انسان۔ شیخ محترم ماشاءاللہ آپ ایک اتنی عظیم درس گاہ میں اس وقت تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کیا امتیازی خصوصیات حاصل ہیں اس ادارے کو؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تخصص ہے، یہ اسپیشلائزیشن ہے، ایڈوانس سٹڈی ہے۔ اس کا آپ، ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں جو مدارس سے فارغ التحصیل، تو پھر اس کا ہم کس طرح تقابل کریں، موازنہ کریں؟ باقی یہ مرکز تربیہ اسلامیہ فیصل آباد کی جو نمایاں خوبی ہے، فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب، فضیلت الشیخ تعلق عصری صاحب، فضیلت الشیخ محمد شریف صاحب حفظہم اللہ ورعاہم، یہ 3 ہیں ماشاءاللہ۔ اگر ان 3 کو اب لے کے لاہور چلے جائیں، کسی ادارے میں بیٹھ جائیں تو وہ ادارہ نمایاں ہو جائے گا، پھر ہمارا مرکز نہیں رہے گا۔ پھر مرکز تربیہ کا نام یعنی ہمارا یہی اندازہ ہے کہ وہ نہ رہے شاید۔ تو یہ 3 شخصیات ہم ان سے متاثر ہیں، اور تینوں کی خوشبوئیں اور رنگ الگ الگ ہیں۔ اللہ ان کو لمبی صحت، ایمان والی زندگی، آمین آمین۔ جب میں مطلب یہ پہلی دعا ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ پاک ان کا سایہ قائم رکھے۔ تو دیکھیں یہاں یہ شخصیات ہیں، پھر یہ تخصص ہے، مطلب یہ ہم وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں جو بچے پڑھ کے نہیں آئے، بچے پڑھ کے نہیں ہیں۔ تربیت کے حوالے سے میں یہ معذرت کے ساتھ بات کہنا چاہوں گا، بھائی اگر مدارس میں اساتذہ تربیت پوری ذمہ داری سے کریں تو یہاں کوئی نمایاں چیز تو نظر نہیں آئے گی۔ دیکھیں روزہ رکھنا، ذکر و اذکار، تلاوت، نماز، یہ تو اس وقت سے نا جب سے بندہ بالغ ہو، تو اپنی جگہ پہ اساتذہ کرام کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل امتیاز جو آدمی حافظ مسعود عالم صاحب، عصری صاحب، شریف صاحب حفظہم اللہ کو جانتا ہے تو اس ادارے کا پھر اس کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ محترم جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کئی دفعہ ہم نے یہ گزارش کی بڑے شیخ، بڑے حافظ صاحب ہم کہتے ہیں، حافظ مسعود عالم صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کو، بھئی کوئی ان کے لیے کتاب کا تقرر کریں، تو اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ شیخ آئے، بیٹھ گئے، جس ٹاپک پہ انہوں نے مناسب سمجھا، تفسیر ہے، حدیث ہے، کوئی شخصیات کا ذکر ہے، شروع کر دینا ہے۔ اور حافظ مسعود عالم صاحب حفظ اللہ کا یہاں 1 گھنٹہ اپنی پوری زندگی کی روشنی میں بولنا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غنیمت، غنیمت کرنٹ افیئرز کے حساب سے بولتے ہوں گے نا، مطلب ہے کہ غنیمت لفظ بھی شاید چھوٹا ہو، یعنی یہ کیا بات ہے۔ اور میں اپنے بچوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارے شیخ باہر جائیں نا تو لوگ مصافحہ کرنے کو ترستے ہیں کہ ہمیں مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے، اور آپ کے پاس آتے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور مطلب رسول کی، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، یہ امتیاز ہے جی۔ شیخ محترم آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک ٹرینڈ آ گیا تخصص کا، بہت زیادہ تخصص کے نام پہ ادارے نئے کھلے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہے ہوں گے، لیکن میری نظر میں یہ تخصص کے نام پہ نا ایک نئی کلاس کا ہی اضافہ ہوا ہے، میری نظر میں 9ویں کلاس کا ہی اضافہ ہوا ہے زیادہ تر اداروں میں۔ میرے پاس معلومات بھی ہیں ان کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
وہاں پہ بھی وہ کلاسیں پڑھانے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ادھر تربیت بھی ہونی چاہیے, فنون پڑھانے چاہیے. اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت کے مطابق اس کو ایک دو موضوع دے کے اس میں اس کو ماسٹر کر دیا جائے. جی پہلی گزارش یہ ہے تخصص کے ادارہ والے حضرات سے بھائی کم از کم 2 سال تو وہ رکھے. 2 سال یعنی ہمارا بھی 3 سال ہونا چاہیے تھا, لیکن اب ٹائم ریشو کچھ کم ہو گئی. بالکل ایسے ہی نوجوان چاہتا ہے بس 6 ماہ. جی اس طرح ہی. تو ایڈمیشن ہوتے ہوتے 15 دن 20 دن گزر گئے, آگے رمضان کی آمد ہوئی. پھر وہ دوسرا کہ یہ جو تخصص والے لوگ ہیں نا, ان کو ذرا پابند رکھا جائے, ان کو ناز نخرے کے ساتھ نہیں, ان کو خود پابند کیا جائے. میں نے بعض جامعات میں دیکھا کہ بڑے ان کو آسائش والا بنا دیا جائے, وظیفہ دیا جاتا ہے. چلو وظیفہ آپ دیں لیکن محنت لیں. عام مدارس میں قانون یہ ہے کہ سختی پہلی کلاس پر زیادی, دوسرے پہ کچھ کم. بخاری والے نرمنا سختی اوپر سے شروع کریں, سختی اوپر سے شروع کریں. اوپر والوں کو زیادہ پابند بنائیں, اوپر والوں کو زیادہ پابند بنائیں, کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہے, فہم زیادہ ہے. 2 سال کا کورس ہو تو ممکن ہے ہم پہ بھی بعض اہل علم نے اعتراض کیا کہ آپ نے 3 سال کو 2 سال میں کیوں کر دیا, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اب قوم زیادہ ٹائم نہیں دیتی. دلچسپی کی جی 2 سال کم از کم ہوں اور اس میں بھرپور مصروف رکھا جائے, بھرپور مصروف رکھا جائے. محترم اگر کوئی آدمی 2 سال پڑھ لینا انشاءاللہ پھر اس کے لیے ایک روڈ پہ چڑھ جاتا ہے. جی اس کو پتہ چل جائے گا میں نے کہاں سے جو ہے نا بس انٹرچینج تک پہنچے گا وہ. جی اس کے بعد پھر وہ اپنا چلے گا. شیخ محترم ابھی آپ نے اسلوب بتایا شیخ مسعود عالم حافظہ اللہ کا, شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کا بھی اسلوب اور حافظ شریف صاحب کا بھی. جی دیکھیں باقی جو شیخین کریمین ہیں, ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ وہ کتاب کے پابند رہیں گے. انہوں نے وہ کتاب پڑھانی. وہ کون سی کتاب پڑھا؟ پہلے الاصول الثلاثہ پڑھاتے ہیں, اس کے بعد آج کل نزہۃ النظر پڑھا رہے ہیں. صحیح. تو اسی طرح حافظ محمد شریف صاحب وہ بھی کتاب جو بھی آج کل الباعث الحسیث پڑھا رہے ہیں اصول حدیث میں, تو پھر وہ کتاب کے مطابق ہی چلتے ہیں. وہ کتاب کے مطابق چلتے ہیں. حافظ شریف صاحب بھی ایسے ہی الباعث الحسیث میں ان کا کہہ رہا ہوں, اصول حدیث وہ پڑھا رہے ہیں. اصول حدیث حافظ محمد شریف صاحب رضی اللہ پڑھاتے ہیں. تو باقی پھر ماشاءاللہ تینوں شخصیات ماشاءاللہ اپنی اپنی خوشبو ہے. شیخ محترم یہاں پر جو بچے ظاہر ہے اس انٹرویو کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی آپ کی ترغیب دلانے کی وجہ سے کہ وہ ادھر داخلہ لیں, تو کیا کرائٹیریا کیا ہے, کیا طریقہ کا داخلہ؟ محترم ہر فن میں قرآن مجید کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر اس بچے کو آنی چاہیے. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ پڑھائی کے مرحلے سے گزر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مکمل وہ تفسیر, لیکن اس کی ذہانت چیک کرنی ہوتی ہے نا. تو باقی اصول حدیث کا سوال ہوتا ہے, اصول تفسیر کا ہوتا ہے, اصول فقہ کا ہوتا ہے. حافظ مسعود عالم صاحب, حافظ شریف صاحب باقاعدہ بیٹھتے ہیں پورے انٹرویو میں. کبھی کبھار اسی صاحب بھی آ جاتے ہیں, اور ویسے تو شیخ نجیب اللہ طارق صاحب بھی بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر منیر صاحب بندہ ناچیز بھی. تو پھر اس میں یعنی ہر فن پہ بچے کو ایک نہ ایک کتاب آنی چاہیے, نحو کی, صرف کی, اصول حدیث, اصول فقہ, اور خاص طور پہ یعنی آغاز ہم کرتے ہیں کہیں سے بھی قرآن مجید نکال کے پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں, تو اس پہ بچہ ایک ایک کتاب اچھے انداز میں یاد کر لے, انشاءاللہ خیر ہوگا. شیخ محترم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو طلباء آپ کے پاس آ رہے ہیں ظاہر اتنے عرصے میں کافی پتہ چل جاتا ہے کون کون سے فنون ہیں جن میں طلباء کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ علم تو ظاہر ہے ماشاءاللہ ان کو 8 سال میں بھی مل جاتا ہے, پھر ادھر بھی مل جاتا ہے. جی محترم دیکھیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں جی ہر فن میں یہاں کوئی نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ فلاں اس میں وہ اسپیشلائزیشن حاصل کر لے. اب دیکھیں عربوں کے علماء ہمارے پاس آتے ہیں نا, تفسیر کا سوال کریں میں نہیں جانتا, ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. اچھا مفسر سے حدیث کا ترجمہ کریں واللہ اعلم انا لا ادری, ہمارے یہاں یہ نہیں. یہ ہر چیز میں ہر چیز میں مدرسے میں آپ جائیں گے آپ کہیں گے میں حدیث نہیں پڑھا سکتا. بھائی پھر آپ یہ کیا ہوا؟ پھر ہمارے مدارس والے حضرات 2-3 سالوں کے بعد پیریڈ بدلتے ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے, اچھی بات ہے. تو دیکھیں
جو کچھ مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، آج ہی ہماری کلاس میں بات ہو رہی ہے، ہمارا جو جامعات کا نصاب ہے نا، معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ نصاب ہے، بہت اعلیٰ نصاب ہے۔ اور یہ بات تو عرفان صدیقی صاحب نے بھی اپنے کالم میں لکھی تھی نا، وہ پاکستان میں 3 ادارے، ایک یہ دینی مدارس ہیں اور میڈیکل کالج ہیں اور باقی جو کیڈر ساز ادارے ہیں، تو یہ باقاعدہ علم دے رہے ہیں۔ دینی ادارے، ہمارا جو سلیبس ہے نا جی، عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور یہ اور وہ، نہ، بہت محنت چاہیے۔ اور بچے کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کے مدرسے کے حالات بتائیں گے، پھر دیکھیں نا، میں کوئی ایک مدرسے کا مستقل ٹیچر تو ہوں نہیں، ممکن ہے میری یہاں سے میں تبادلہ میں کسی اور جگہ پہ چلا جاؤں، اب یہاں مجھے حدیث میں اسپیشلائزیشن ہے، وہاں حدیث پڑھانے کا موقع ہی نہ ملے، وہاں آلریڈی محدث قسم کے اساتذہ کرام موجود ہیں۔ جی بالکل۔ تو دیکھیں، یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ، اور میں نے دیکھا ہے ہمارے جو مشائخ ہیں نا، اور خاص طور پہ حافظ محمد شریف حافظ اللہ تعالی، ہر فن، آپ ناو کے بارے میں سوال کر لیں، آپ صرف کے بارے میں پوچھ لیں، تو وہ انہی مدارس کی پیداوار ہے نا جی۔ اس لیے کوشش بندہ یہ کرے کہ وہ ہر فن میں اچھا مقام حاصل کرے۔ شیخ محترم، بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہ کیا جو وہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے؟ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے میری تو اس کے علاوہ اور کوئی رائے نہیں کہ اس کو سب سے پہلے ذاتی مطالعے پہ لگائیں، کچھ تفسیر پڑھے، کچھ حدیث پڑھے، حدیث میں تو یہ کہوں مشکات شریف پڑھے، اور باقی یہ تقدمہ جرح و تعدیل کا ترجمہ شروع کرنے کے بعد سلف صالحین کے حالات پڑھے، فکر آخرت کے ساتھ۔ اگر فکر آخرت کسی بندے میں وہ اس کی کمی ہے، وہ محترم آپ اس کو محنت پھر نہ کروائیں، وہ نہیں کر سکتا، وہ مشکل ہے۔ شیخ محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس سے فاضل ہونے کے بعد تخصص بھی اگر وہ کرتا ہے، چلے کر لے، اچھی بات ہے، اس کے بعد یونیورسٹیوں میں مزید تعلیم کے لیے جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، بندہ وہی بات ہے، بالکل جائے، ایز لیکچرر جائے، پروفیسر جائے، ایز اسٹوڈنٹ جائے، اپنا منہج قائم رکھے۔ نہیں، مزید تعلیم کے لیے مطلب ایم فل کرنا یا پی ایچ ڈی کرنا؟ ایم فل پی ایچ ڈی اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، میں مڈل کے بعد آ گیا مدرسے میں، اس کے بعد میٹرک، ایف اے اور بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی میں نے سارا کیا ہے۔ تو یہ محترم اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ ایک تو صرف ڈگری حاصل کی ہے، ڈگری حاصل کی ہے۔ دوسرا، اس سے نا جی، دیکھیں، نمک کے بغیر روٹی کھائی جا سکتی ہے، نمک ڈال لیں تو ذائقہ، بندے کی زندگی کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنی پی ایچ ڈی ڈگری پہ کچھ نہیں کما رہا، لیکن ایسے میں نے لگتا ہے کہ میں نے یہ اچھا کیا ہے، حالانکہ خرچ بھی ہوا ہے، ٹائم بھی لگا ہے۔ کون سے جو آپ کا مقالہ کون سے ٹاپک؟ میں نے علمی میراث کے بارے میں، علمی میراث کے بارے میں، تو یہ، ہاں البتہ یہ ہے، ہمارے جو مرکز تربیہ کے 24 اسٹوڈنٹس ہیں نا جی، تو جو سکول نہیں پڑھا ہوا، مجھے یہ بات سن کے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میری خوشی کا معنی یہ ہے کہ اب محدث عظیم بنے۔ اگر ہم محدث نہیں بنتے پھر مجھے کیا خوشی، اور اگر کوئی زیادہ ایم اے کیا ہوا ہے بھی، آپ ایم فل بھی نہیں، وہ ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزیں اچھی ہیں، لیکن اگر ایک آدمی یونیورسٹی کالج میں نہیں جاتا محترم، پھر اس فیلڈ کے ساتھ مخلص ہو جائے، اس فیلڈ کے ساتھ مخلص نہیں ہونا، بس عام پڑھا لینے والے پڑھا لیا وہ کئی بچوں کو، پھر وہ جائے نہ جائے برابر ہی ہے جی۔ تو یہ، لیکن یہ اہلیت ہونی چاہیے، اور جو حضرات لیکچر پروفیسر ہیں وہ جائیں بے شک، لیکن اپنے منہج کو نہ توڑیں، اپنے منہج پہ قائم رہیں۔ محترم، یونیورسٹی کا ایک کیا اس کی دیواروں میں لگی اینٹیں بھی گواہ دیں گی اس بندے کا منہج کوئی ہے، عملی طور اور پہ، دوسرے طلباء کے اوپر یہ اثرات پیدا ہوں گے، اس کے پیدا ہوں۔ شیخ محترم، آج کل جو طلباء میں خصوصاً میں نے جو آبزرو کیا، تھوڑا سا کمی پائی جاتی ہے، مطلب آبزرو کیسے کیا کہ جب ہم مشائخ کا انٹرویو کرتے ہیں تو ان کی جو شکوے کرتے ہیں، ان کی روشنی میں بتا رہا ہوں، تو وہ جو زیادہ تر شکوہ کرتے ہیں وہ مطالعے کی کمی کا کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے، وہ ہے عبادات میں، مطلب نمازیں وقت پہ نہ پڑھنا، خصوصاً آخری کلاسوں کا، تہجد کا انتظام نہ کرنا، اہتمام نہ کرنا۔ اور اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس نے بھی سختی میں تھوڑی سی کمی کی ہے، ان کے اوپر بھی اس کی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یا ساری ذمہ داری طالب علم کی ہے؟ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ تہجد سے پہلے اٹھانا، پھر رات کو مطالعہ کرانا، اور بہت زیادہ سختی ہوتی تھی۔ محترم، یہاں اگر آپ مجھے 2 دن بھی بولنے کے لیے دیں نا تو وہ تھوڑے ہیں، صحیح،
وہ تھوڑے ہیں. اور مجھے پھر وہی امام سفیان بن سعید ثوری کا قول یاد آ رہا ہے، یہ بھی ابن ابی حاتم نے ذکر کیا، بھئی ایک آدمی کے بارے میں حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو، اور کہا جائے گا ھذا عیالہ اکلوا حسناتہ، اس کے اہل و عیال اس کی نیکیاں تباہ کر گئے. محترم ٹیچر وہ قوم کا معمار لوگ کہتے ہیں، اس وقت ہم ہیں نہیں ہیں، لیکن ہمارا منصب یہ ہے. محترم اس حوالے سے اتنی ذمہ داری ہے، کوئی پھر ایسی مائیں جنتی ہیں خال خال، وہ پھر کوئی ماؤں نے پیدا کی ہوں گی جو ذمہ داری ادا کریں گے. دوسرا ہم جو پڑھا رہے ہیں، یعنی ہمارے جو مدارس ہیں نا یا مرکز ہے محترم، یہاں صرف حدود نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہو، نہیں تو باقی ساری خلافت اسلامی سلطنت یہی نظر آنی چاہیے. سید عمر کا دور، یہاں کیا مشکل ہے کہ سید عمر والا دور یہاں ہو، یعنی سچ ہو، موبائل کا اچھا استعمال ہو، لیپ ٹاپ کا اچھا استعمال ہو. یہ ہمارا ایٹ لیسٹ ہے. یہ مدارس کے اندر تو شریعت نافذ ہو، مطلب شریعت یہ مطلب خواص ہے. اگر ان میں بھی خیر نہ ہو تو پھر کہاں ملے گی، آپ کہاں ملے گی؟ اس لیے میں اپنے بیٹوں سے بھائیوں سے کہ اپنی شخصیت ذرا اچھی کر کے ان چیزوں میں تنہائی میں، اور یہ جو میڈیا آیا مصیبت، اس نے تو نیکوکاروں کی تنہائیاں بھی پلید کر دی ہیں. یہ محترم موبائل کوئی ایسی، یعنی کہ جی، تو اس پہ جو آپ نے سوال اینڈ میں کیا، اب ٹائم بھی تھوڑا ہے، اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور اتنی توجہ کہ یعنی اساتذہ کرام پہ بھی، یہ بات اساتذہ کرام کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کو، نہیں خود ان پہ بھی، کہ مطلب ہے کہ جو مدیر حضرات ہیں، سب سے پہلے محترم مدیر جھکے، اپنی خلوت پاک کریں، تنہائی، پھر بڑی شخصیات کو بلا کے اساتذہ کرام سے ملوائے. فضیلت الشیخ مسعود عالم صاحب جو بڑی اچھی شخصیات ہیں، ہم اپنے اساتذہ کرام کی ان سے ملاقاتیں کروائے. ہم اوپر سے شروع کریں گے نا. ہم مصیبت ہے تربیت شروع کرتے ہیں پہلی کلاس، سختی بھی پہلی کلاس، سزا بھی پہلی کلاس، باقی نہیں. اس طرح نہیں ہوگا. عام مدارس میں نے دیکھا ہے بھئی پہلی صفوں میں کون ہے؟ حفظ کے بچے، پہلی کلاس نہیں، حفظ کے بچے، ہاں جی، اس کے بعد پہلی کلاس، دوسری، پھر پیچھے آتے جائیں گے بڑی کلاسیں، پیچھے آتے جائیں گے تو مدرسین. نہیں شیخ محترم، ادھر بڑا چھوٹا سا دلچسپ واقعہ، ہمارا آئی ٹی کا کام ہے، تو ہم ایک بڑے معروف درسگاہ میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو عصر کی نماز پڑھی، تو ادھر کے استاد تھے، انہوں نے کہا جی کہ سارے بچے آج مقابلہ ہوگا، پہلی صفوں میں کون کون سی کلاسیں ہیں، تو بتدریج کاؤنٹ ہوتی جائے گی تو دیکھتے ہیں کون سی کلاس جیتے گی. یقین کریں پہلی کلاس نمبر 1 پہ آئی اور بخاری کی کلاس نمبر 8. اس طرح ہی ہے جی. سب سے زیادہ پہلی صف میں اور تکبیر اولیٰ میں آنے والے پہلی کلاس کے بچے. اس سے بھی میں نے دیکھا کہ اگر اس ادارے میں حفظ کی کلاس ہے نا، وہ اور چھوٹے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، اور قراء کی سختیوں سے وہ بھاگتے ہیں تو وہ پہلے پہنچتے ہیں. شیخ محترم انشاءاللہ اسلوب تدریس کے اوپر اور تخصص کے اوپر انشاءاللہ ہم کسی وقت پورا پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. ہم آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں، اور آپ کے مشکور ہیں ایک دفعہ پھر آپ نے قیمتی معلومات اور تجربات سے ناظرین کو آگاہ فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.